السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں دفتر سے گھر کے لیے نکلا تھا۔ گہری شام کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ سڑک تقریباً سنسان تھی۔ دن بھر کی تھکن مجھ پر حاوی تھی اور جلدی سے گھر پہنچنے کی لگن میں نے شارٹ کٹ لے لیا۔ اچانک میری نظر ایک گاڑی پر پڑی جو عین سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھی، لیکن میری گاڑی روکنے کی وجہ صرف وہ لڑکی تھی جو سفید کرتا پاجامہ پہنے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تو کفران نعمت ہی ہوتی کہ میں وہاں نہ رکتا، لہٰذا میں نے اپنی گاڑی کو بریک لگائے اور اس کے قریب جا کر گاڑی روک دی۔ میں ابھی گاڑی کے شیشے نیچے کر کے اس سے بات کرنے ہی والا تھا، اچانک مجھے بونٹ کے پاس ایک بزرگ آدمی کھڑے ہوئے دکھائی دیے، جو بظاہر تو اس لڑکی کے والد ہی لگ رہے تھے، کیونکہ ان دونوں کی شکلیں کافی مل رہی تھیں۔ سب خیریت ہے؟ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ تو میری بات سن کر اس لڑکی نے اپنی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ کائنات رک گئی ہو۔ اس قدر حسین اور خوبصورت جیل سی گہری آنکھیں میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کتھئی تھا، سنہری مائل گورا رنگ، ہونٹ سرخ اور مخملی، ہلکے گلابی گال، میک اپ کے بغیر ہی اتنا حسن اس کے پاس تھا تو میک اپ کر لینے کے بعد تو وہ آفت لگتی ہوگی۔ میں چاہ کر بھی اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے نہ ہٹا پایا تو ایک دم اس لڑکی کی نگاہوں میں مجھے الجھن تیرتی ہوئی دکھائی دی تو میں ایک دم سے سنبھل گیا اور فوراً ہی گاڑی سے نیچے اترا۔ ایک دم وہ بزرگ آدمی میری آہٹ پر سیدھے کھڑے ہو کر میری طرف دیکھنے لگے تو میں اس کے پاس سے گزر کر ان کے قریب گیا۔ اس لڑکی نے کوئی بہت ہی اعلیٰ پرفیوم لگا رکھا تھا جو میرے حواسوں پر طاری ہونے لگا۔ وہ بزرگ مجھے بتانے لگے کہ بیٹا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم کافی دیر سے یہاں کھڑے ہیں اور مجھے بھی گاڑی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں بیٹھے بٹھائے کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ دور دور تک مجھے کوئی مکینک بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ مجھ سے بات کر رہے تھے لیکن میری توجہ بار بار اس لڑکی کی وجہ سے بھٹک رہی تھی۔ تو ایک دم وہ بزرگ بولے، اگر قریب میں کوئی مکینک ہے تو آپ انہیں یہاں بھجوا سکتے ہیں۔ میں ایک دم سے جیسے ان کی بات سن کر چونک گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں، شاید کچھ مدد ہو سکے۔ میری بات پر وہ بزرگ ایک دم سائڈ پر ہو گئے۔ گاڑی کا بونٹ کھلا ہوا تھا تو میں اس کے اندر جھانک کر مسئلہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ گاڑی کا مسئلہ زیادہ سنگین نہیں تھا، میں نے فوراً ہی ٹھیک کر دیا۔ پھر میں نے بزرگ سے کہا، آپ گاڑی سٹارٹ کریں۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ بے انتہا خوش ہو گئے۔ پھر فوراً انہوں نے اس لڑکی کو آواز دی، عائشہ آ جاؤ بیٹا، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے گاڑی کا بونٹ نیچے گرا دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میری اور اس کی نگاہیں ایک بار پھر سے ٹکرائیں اور مجھے لگا کہ میرے بدن کے سارے ہی ساز ہل گئے ہوں۔ بزرگ نے فوراً اپنا ہاتھ گاڑی سے نکال کر مجھ سے مصافحہ کیا اور انتہائی خوش دلی سے بولے، شکریہ بیٹا، تم نے بہت مدد کی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ جب اس دوران وہ لڑکی بے حد خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ تو میرا فرض تھا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کیا مکینک ہیں؟ انہوں نے مجھ سے اگلا سوال پوچھا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں انکل، میں مکینک نہیں ہوں، لیکن گاڑی کا تھوڑا بہت کام جانتا ہوں۔ یہاں نزدیک میں میرا آفس ہے۔ جلدی گھر پہنچنے کی کوشش میں نے شارٹ کٹ لے لیا۔ میں نے اپنے آفس کی لوکیشن بتائی تو وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے بولے، وہاں پاس ہی میرا پاسپورٹ آفس بھی ہے، اگر کبھی آنا ہو تو مجھ سے ضرور ملنا۔ پھر انہوں نے میری طرف ایک کارڈ بڑھایا جس پر ان کا پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ کارڈ ایسے لیا جیسے کوئی متاع جان اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ضرور، میں کبھی چکر لگاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر شکریہ ادا کرنے لگے اور پھر جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی تو اس لڑکی کی مسکراہٹ میرے دل میں گہرے نقوش چھوڑ گئی۔ گاڑی لمحہ بلمحہ مجھ سے دور جا رہی تھی لیکن میرا دل تو اس لڑکی کی گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی میری نظروں سے اچھل ہو گئی تو اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کارڈ پر میری نگاہ گئی تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے کہ کسی بہانے اس لڑکی کا ٹھکانہ تو ملا، ورنہ اس باولے دل کے ساتھ ان کی گاڑی کا پیچھا کرنا پڑتا۔ تو اپنی سوچ پر میں ہنس دیا۔ واقعی مردوں کی فطرت بڑی عجیب ہوتی ہے۔
جہاں پر بھی کوئی حسین چہرہ دکھائی دیا، ان کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہونے لگتی۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ ایسا صرف ٹین ایج لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میں تو ٹین ایج نہیں تھا۔ میری عمر تو تقریباً 30 سے اوپر تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں ابھی تک کنوارا تھا، اور کوئی بھی حسین پری پیکر چہرہ دیکھ کر میرے دل کی حالت کسی ٹین ایج لڑکے کی طرح ہی ہو جاتی تھی۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ میں نے اس کارڈ کو اپنی مٹھی میں بند کیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قارون کا خزانہ میرے ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ کارڈ ہر وقت میری جیب میں رہتا تھا۔ میں اکثر آفس میں بھی کام کے دوران اس کارڈ کو نکال لیتا اور خود کو ہمت دلانے کی کوشش کرتا کہ مجھے ہر صورت ان سے ملنا چاہیے۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آتا کہ ایسا نہ ہو اس لڑکی کی کہیں بات پکی ہوئی ہو اور میری تمام کوششیں بیکار جائیں۔ اس سوچ سے میرے اندر مایوسی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن میں امید کے ایک سرے کو تھامے اپنی ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ بات کنفرم تو نہیں جانتا تھا کہ وہ عائشہ کے والد تھے یا کوئی سرپرست، لیکن عائشہ تک پہنچنے کا وہی اہم ذریعہ مجھے لگ رہے تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں ان سے رابطہ کیسے کروں، کہیں وہ برا ہی نہ منا جائیں۔ یہ نمبر ان کے آفس تک کا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں ایک ہفتہ گزر گیا تو میں نے اپنے آفس کے کولیگ سے مشورہ کیا، تو وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ یعنی اس دور میں بھی مجنوں پائے جاتے ہیں، تو پھر دیر کس بات کی؟ تم فوراً ان صاحب سے ملو اور انہیں بتاؤ کہ میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ تو میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ یار وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اگر میں اس طرح سے اپنی والدہ کا ذکر کروں گا؟ تو میرا دوست میری سادگی پر ہنس پڑا۔ تو کیا تمہارا مقصد انکل سے ہی ملاقات کرنا ہے یا ان کے گھر تک پہنچنا ہے؟ اگر تو ان کے آفس سے ان کے گھر تک پہنچنا ہے تو تمہیں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی کرنی ہوگی نا کہ جہاں پر تمہیں ان کے گھر تک جانے کا راستہ مل سکے۔ پھر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے مشورہ دیا، دیکھو علی، اگر تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے تو یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دو۔ کوئی طریقہ نکالو اور مہذب انداز میں ان سے رابطہ کرو۔ ویسے بھی جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ بیٹی والوں کے گھر لوگ اسی طرح سے رشتے کے لیے پہنچتے ہی ہیں۔ تو اس کی بات میرے دل کو لگی اور میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بہانے مہذب انداز میں اجازت لے کر اپنی والدہ کو ان کے گھر لے جاؤں گا۔ لیکن ان کے آفس میں جانے سے پہلے میں نے انکل کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ اس دن آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے ٹھیک کی تھی۔ تو ایک دم انہوں نے مجھے پہچان لیا اور فون پر انتہائی خوش دلی سے مجھ سے بات کی۔ میں نے کہا، سر، آپ کا دیا ہوا کارڈ میرے پاس ہے اور میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے خوش دلی سے کہا، ضرور، اب میرے دفتر آئیں، ہم وہاں ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے فوراً ملاقات کا وقت طے کر لیا۔ مقررہ دن میں ان کے دفتر پہنچا۔ دل میں کچھ گھبراہٹ تھی، لیکن انکل کا رویہ نہایت دوستانہ اور خوش اخلاق تھا۔ وہ باتوں باتوں میں میرا اس دن کا شکریہ ادا کرنے لگے، جس سے میری ہچکچاہٹ بھی کم ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرے گھر اور فیملی کے بارے میں پوچھا، تو میں نے انہیں کہا کہ ہماری بہت چھوٹی فیملی ہے۔ ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ہے۔ گھر پر امی بس اکیلی ہی ہوتی ہیں۔ تو وہ میری بات سن کر بڑے حیران ہوئے۔ ان کی بہو ان کے ساتھ نہیں رہتی کیا؟ تو میں ہنسنے لگا۔ میں اکلوتا بیٹا ہوں اور ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ارے، آپ نے شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ آپ تو دیکھنے میں بھی ہینڈسم لگتے ہیں اور آپ کی تنخواہ بھی کافی پرکشش ہے۔ تو میں پھر سے مسکرا دیا اور بولا، کبھی امی کو لڑکی پسند نہیں آتی اور کبھی میری طرف سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو بس شادی کا سلسلہ اسی لیے لٹک رہا ہے۔ امی کراچی میں اکیلی رہتی تھیں تو میں انہیں لے کر یہاں اپنے پاس آ گیا۔ اب وہ سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی ہیں اور بہت تنگ ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک دم سے بولے، آپ اپنی والدہ کو لے کر ہماری طرف آئیں نا، یوں ان کا بھی دل لگا رہے گا۔ یہ میرے لیے خوشی اور حیرانی کی بات تھی کہ ملاقات کا راستہ اتنی آسانی سے کھل گیا۔ میری تو دلی مراد ہی پوری ہو گئی۔
میں نے ایک دم سے ان سے کہا میں ضرور ان کو آپ کے گھر لے کر آؤں گا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیا اور بتایا کہ آپ اس ویکینڈ پر ہماری طرف آئیں، تو میں نے وہیں پر ڈن کر دیا اور ایک سرشاری کی کیفیت میں ان کے آفس سے نکل آیا۔ میں نے ایک بہت بڑا مرحلہ اپنے تئیں طے کر لیا تھا اور میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی کہ میں عائشہ تک بس چند قدم کی دوری کے فاصلے پر ہوں۔ میں نے گھر جا کر امی سے بات کی تو امی بہت خوش ہوئی کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی، ورنہ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ تمہارے چہرے کے پھول دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ویکینڈ آیا تو میں امی کو لے کر خوب تیار ہو کر مٹھائی کے 2 ٹوکروں کے ساتھ عائشہ کے گھر جا پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ اسے اپنے روبرو دیکھ کر میرے تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بالکل ویسی ہی حسین اور باوقار لگ رہی تھی جیسے کوئی خاموش ندی ہو۔ عائشہ نے بڑے ادب سے مجھے اور امی کو خوش آمدید کہا اور اندر لے گئے۔ اس کے والدین بھی نہایت عزت سے ملے۔ مجھے اور امی کو بہترین پروٹوکول دیا گیا۔ عائشہ کو دیکھ کر میری تو جو حالت تھی سو تھی، لیکن جب امی کی نظر عائشہ پر پڑی تو امی میرے انتخاب کی داد دیے بغیر نہ رہ سکیں اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ دیا کہ انہیں بھی لڑکی بہت پسند آ گئی ہے۔ لڑکی کے والدین بھی امی کو بہت خوش مزاج اور مخلص لگے۔ اس دوران میں نے عائشہ کو بار بار دیکھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آتی رہی، لیکن خاموشی سے ٹیبل پر رکھ کر واپس چلی جاتی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو انتہائی سلیقے سے اپنے سر پر لے رکھا تھا۔ اس کی امی نے 1-2 بار عائشہ سے کہا کہ بیٹھو، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتی لیکن پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ شاید کچھ شرما رہی ہو، کیونکہ عموماً اجنبی لوگوں کے سامنے لڑکیاں نروس ہو جاتی ہیں۔ امی نے گپ شپ کے دوران ہی ان سے عائشہ کے رشتے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کی کہیں پر بھی بات نہیں پکی ہوئی۔ یہ بات سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ امی نے فوراً ان سے کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں عائشہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا آپ دیکھ چکے ہیں سرکاری افسر ہے اور ہماری کوئی بڑی فیملی نہیں ہے۔ میرے 2 ہی بچے ہیں۔ اس سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہم نے جلدی کر دی تھی۔ اب بس دل کی آرزو ہے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ تو ان دونوں کے چہرے پر پہلے تو حیرت آئی اور پھر خوشی، اور پھر انکل نے کہا مجھے تو علی پہلی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ شاید اس دن گاڑی کا خراب ہونا بے سبب نہیں تھا۔ اللہ نے کہیں ہم دونوں فیملیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا تھا۔ پھر باتوں باتوں میں امی نے انگوٹھی نکالی اور میرے نام کی انگوٹھی عائشہ کی انگلی میں پہنا کر دعائے خیر کر ڈالی۔ یوں جو عائشہ کو دیکھ کل پہلی بار میرا دل دھڑکا تھا اور کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ شاید میں اس کو نہ پا سکوں گا، آج اپنے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنے لگا کہ جس نے یہ گھڑی میری زندگی میں لائی تھی۔ ایک دن انکل کا فون میری طرف آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ عائشہ کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ذمہ داری سے سبکدوش ہوں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں تو اس بات پر بے حد خوش ہو گیا اور ان سے کہا کہ گھر جا کر میں امی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے جب یہ بات امی کے سامنے رکھی تو امی بہت حیران ہوئی، کہنے لگیں ابھی تو جمعہ 8 دن منگنی کے نہیں ہوئے، کم از کم منگنی 5-6 ماہ تو رہنی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھے سے حالات کا پتہ چلے، پھر ہی اگلا سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ، وہ بھی غیروں میں، بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو میں امی کی بات پر خفا سا ہو گیا، مجھے غصہ آنے لگا، اسی لیے میں جھلا کر بولا امی پہلے کتنی دفعہ میری بات بن کر بگڑ گئی، اب اگر بات بننے جا رہی ہے تو آپ بیچ میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ میری بات سن کر امی ہکا بکا رہ گئی اور انتہائی حیرت سے بولی میں تمہارے معاملے میں رکاوٹ ڈال رہی ہوں؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اور اتنی بڑی بات میرے سے کیسے کر سکتے ہو؟ تو پھر یہ سب کیا ہے امی؟ ہمیں جب لڑکی والے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی جلد از جلد کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔
ظاہر ہے دونوں بیمار ہیں، جو چاہتے ہوں گے کہ ان کی زندگی میں ہی خوش اسلوبی سے ان کی بیٹی اگلے گھر چلی جائے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے علی، لیکن کم از کم اتنی مہلت تو دیں کہ دو گھر اچھی طرح سے ایک دوسرے سے واقف ہو جائیں۔ امی، آپ کو کتنا وقت چاہیے ان سے؟ دیکھا بھلا گھرانہ ہے، لڑکی آپ کے سامنے ہے، والدین اس کے سیدھے سادے سے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مڈل کلاس لوگ ہیں ہماری طرح، ایک جیسا ماحول ہے، ایک جیسا سٹیٹس ہے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو میری بات پر میری چھوٹی بہن بھی میری تائید میں کود پڑی اور فوراً بولی، امی، بھائی درست کہہ رہے ہیں، آپ خامخواہ ہی بیچ میں حجتیں نکال رہی ہیں۔ اتنی پیاری ہے لڑکی، سوبر، خاموش سی، اور کیا چاہیے؟ باقی جب لڑکی والوں کو مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ جہیز لڑکے والے تھوڑی دیتے ہیں کہ وہ مہلت مانگے۔ جب لڑکی والوں کا جہیز تیار ہے تو پھر میرے خیال میں اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ امی نے ہم دونوں بہن بھائی کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دیکھ لو، غیر خاندان ہے، ابھی اتنی جلدی ان سے واقف نہیں ہوئے ہم۔ مجھے دھڑکا سا لگا ہوا ہے، یہاں تو اپنوں میں شادیوں کا پتہ نہیں چلتا، تو غیروں میں رشتے ناتے کرتے ہوئے ویسے ہی خوف آتا ہے۔ لیکن میری چھوٹی بہن نے امی کو تسلی دی تو امی خاموش ہو گئیں، اور یوں منگنی کے صرف 1.5 ماہ بعد ہی عائشہ میری دلہن بن کر میرے کمرے میں موجود تھی، اور مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے سڑک پر سفید کرتے پجامے میں دیکھا تھا، وہ لال رنگ کے دلہن والے لباس میں میری بیوی بن کر میرے کمرے میں موجود تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں آیا تو عائشہ بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر بھی اس کے بیٹھنے کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ تھا، اور دلہن والی کوئی نزاکت یا شرماہٹ اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اتنی سنجیدہ لگ رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے زبردستی اس کو یہاں بٹھایا گیا ہو۔ مجھے اس کا یہ انداز بڑا ہی عجیب لگا۔ میں اس کے قریب گیا، اسے سلام کیا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بالکل اپنی سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ تو لاشعوری طور پر میں نے بھی اسی طرف دیکھنے کی کوشش کی جہاں وہ نظر جمائے بیٹھی تھی۔ خاموشی کے کئی طویل وقفے اس کے اور میرے درمیان پیدا ہوئے، جنہیں میں نے خود ہی ختم کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا، تو ایک دم میرے منہ سے بھی نکل گیا۔ تو اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے صرف سر ہلا دیا۔ تو میں نے شکر کیا کہ چلو کچھ تو رسپانس دیا۔ پھر وہ جو نظریں جھکا کر بیٹھی، اس نے ایک پل بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ وہ مسلسل خاموش تھی۔ مجھے لگا کہ شاید بہت تھک گئی ہے، اسی لیے اس کے چہرے پر کوئی ایکسپریشنز نہیں ہیں۔ وہ بظاہر پرسکون تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ تو اب کی بار اس نے مجھے جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ بے حد نروس ہے اور وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے آرام کرنے کے لیے کہا، تو وہ اسی حالت میں بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں شدید حیران ہوا کہ شادی کے اتنے ہیوی سوٹ میں اور جیولری کے ساتھ یہ اتنے سکون سے کیسے لیٹ سکتی ہے۔ خیر، میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً اپنی شیروانی تبدیل کر کے صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جس لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی تھیں، اس کے ساتھ میری پہلی رات اتنی پھیکی اور خاموش گزرے گی۔ صبح دروازے کی دستک سے ایک دم میری آنکھ کھل گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری چھوٹی بہن نائلہ کھڑی تھی۔ وہ ہم دونوں کو ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ تو میں فوراً ہی واش روم میں گھس گیا اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد جو ہی نکلا تو عائشہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کیا اس حلیے میں نیچے جاؤ گی؟ رات کا لہنگا اس نے پہن رکھا تھا، جیولری بھی نہیں اتاری تھی، وہ بھی ویسے ہی اس نے پہنی ہوئی تھی، میک اپ کے آثار بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے۔
عجیب سا بے ترتیب ہولیا تھا، بالوں کی لٹیں بھی نکلی ہوئی تھیں اور وہ میرے سامنے خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں اس کے قریب آیا۔ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی کتھائی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے اجنبیت سی نظر آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، عائشہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو وہ چپ رہی۔ اس کی یہ خاموشی اب مجھے کھانے کو دوڑ رہی تھی، لیکن یہ غصہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ عائشہ نیچے امی ناشتے کے لیے انتظار کر رہی ہیں، تم یہ ڈریس چینج کر لو، اس میں نیچے جانا کچھ مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے ایک نظر اپنے ڈریس پر ڈالی اور پھر سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنے کپڑے نکالے اور کسی روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے واش روم میں گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ واش روم سے نکلی تو اسے دیکھ کر میں پاگل سا ہو گیا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میرا دل بے قابو ہونے لگا۔ میں شاید اس کے حسن کے آگے مچل جاتا، لیکن اس وقت پھر سے میری چھوٹی بہن ہمیں بلانے کے لیے آ گئی اور اس بار اس کے چہرے پر ٹھیک ٹھاک ناراضگی تھی۔ بھائی امی بہت خفا ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا انہیں شوگر ہے، وہ اتنی دیر تک بغیر ناشتے کے نہیں بیٹھ سکتی۔ تو میں نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ پابندی ہم چھوڑ دو نائلہ، امی کا شوگر کا معاملہ ہے تو تم انہیں ناشتہ کروا دیتی۔ تو وہ میری طرف حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے کہ امی آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کرتی، شادی کا بھی پہلا دن ہے اور آپ سب بھول گئے۔ تو میں اپنا سر پکڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نائلہ اب تم بچی نہیں رہی ہو، شادی شدہ زندگی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، صبح اتنی جلدی نہیں اٹھا جاتا ناشتے کے لیے۔ بہرحال ہم آ رہے ہیں، تم جاؤ۔ تو وہ گہری نظروں سے عائشہ کو دیکھتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ مجھے عائشہ کی ٹینشن میں اسے ایسے نہیں خفا کرنا چاہیے تھا۔ میرا دل مجھے اندر ہی اندر ملامت کرنے لگا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ خیر میں نے عائشہ کو اپنے ساتھ لیا اور ہم ڈائننگ روم میں آ گئے۔ امی کی نظر جو ہی ہم دونوں پر پڑی تو ان کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ امی بھی اب ہمیں باتیں سنائیں گی، لیکن خیر ہی گزری۔ انہوں نے اپنی بہو کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور اسے ہلکی پھلکی بات کی، جس کا اس نے بہت ہی مختصر جواب دیا اور پھر سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ امی اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہوئی جا رہی تھی کہ اتنے میں امی کے چہرے پر مجھے پریشانی دکھائی دینے لگی۔ نائلہ چائے کے کپ میں مسلسل چمچ چلائے جا رہی تھی تو امی نے اسے ٹوکا اور کہا، اب چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو امی کی بات پر میں نے نظر اٹھا کر عائشہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اس نے فوراً ہی چائے کا گرم کپ اپنے لبوں سے لگا لیا اور گھٹا گھٹ پی گئی۔ تو میں نے ایک ٹائم حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں بھی الجھی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ امی نے ماحول کی حساسیت کو کم کرنے کے لیے عائشہ سے بات چیت شروع کر دی تو وہ آگے سے صرف سر ہلا دیتی۔ میں حیران تھا کہ ایسی بھی کیا شرماہٹ کہ انسان ڈھنگ سے جواب بھی نہ دے سکے۔ میں نے امی کو دیکھا جو عائشہ کو انتہائی گمبھیر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ انتہائی خاموشی سے کیا گیا۔ ابھی ہم سب ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک دم عائشہ ہمارے درمیان سے اٹھ کر بنا کوئی بات کیے چلی گئی۔ تو امی اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ الجھن تھی۔ پھر وہ میری طرف مڑی اور بولی، علی تم نے کچھ کہا ہے عائشہ کو؟ تو میں ایک دم بوکھلا گیا اور بولا، نہیں امی، میں بھلا اسے کیوں کچھ کہوں گا؟ یہ تو اتنا عجیب بیہیویئر کیوں دکھا رہی ہے، جیسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ ابھی دیکھو، ناشتہ کیا اور اٹھ کر ایک دم چلی گئی۔ یہ کوئی تہذیب تو نہیں کہ بڑے بیٹھے ہوں اور چھوٹے اٹھ کر چلے جائیں۔ اوف امی، آپ بھی کیا بال کی کھال اتارنے لگ گئی ہیں، بالکل میری ساس کی طرح۔ میری چھوٹی بہن نائلہ ایک دم سے امی سے الجھ پڑی تو مجھے ذرا سا سکون ہوا۔ اس کے لیے ابھی نئی جگہ ہے امی، ہر لڑکی اس طرح نروس ہوتی ہے، اور دیکھیں تو کتنی پیاری سی ہے۔ نائلہ یہ بات کر کے فوراً عائشہ کے پیچھے چل دی، جبکہ امی کے چہرے پر ٹھیک ٹھاک پریشانی دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر امی آہستہ سے بولی، عجیب ہی لڑکی ہے، نہ کچھ ڈھنگ سے بولتی ہے نہ ہنستی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ تو میں امی کی بات سن کر فکر مند ہو گیا، لیکن جانتا تھا کہ ٹینشن سے ان کی شوگر تیز ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، امی عائشہ بہت ہی شرمیلی ہے، دوسرا شادی کا دباؤ بھی ہے،
وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گی، باتیں بھی کرے گی اور ہنسے گی بھی، بس آپ اس کو تھوڑا سا وقت تو دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے۔ ویسے نائلہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لڑکی ہونے کے ناطے وہ ان معاملات کو بہتر تجزیہ کر پائی ہے۔ میری بات سن کر امی تو خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر عجیب سا شور بپا ہونے لگا۔ ولیمہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا، اب لائف روٹین میں آ گئی، لیکن میرے اور عائشہ کے درمیان خاموشیاں جوں کی توں ہی تھیں۔ میں اکثر رات کو دیکھتا کہ وہ جاگ رہی ہوتی، اسے نیند بہت کم آتی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے گھر کا ماحول نیا ہے اور شادی کا دباؤ ہے، تو اس وجہ سے کھل کر بات چیت نہیں کر پاتی۔ لیکن ایک ماہ گزرنے کے باوجود عائشہ کے رویے میں مجھے کوئی گم جوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اکثر الجھی باتیں کرتی جو میری سمجھ میں نہ آتی، اور اکثر بیٹھے بٹھائے گمسم ہو جاتی۔ کمرہ اگر گندا ہوتا تو وہ پھیلاوا نہ سمیٹتی، بلکہ اس میں ہی بیٹھی رہتی۔ امی اس کی عادت پر الجھنے لگ جاتی اور کئی بار اسے ڈانٹا بھی کہ تم اتنے پھیلاوے میں اتنے سکون سے کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے تم پر ابھی گھر کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا، لیکن کل تم نے ہی اس گھر کے معاملات کو مینیج کرنا ہے۔ ابھی تو نائلہ کچن اور گھر کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس نے واپس اپنے سسرال چلے جانا ہے، تو یہ سب تم نے ہی دیکھنا ہے بیٹی۔ تو وہ امی کے سامنے خاموشی سے سر ہلا دیتی، تو امی اس کی طرف فکر مندی سے دیکھتی، اسے پھیلاوا سمیٹنے کا کہتی تو وہ فوراً ہی کمرہ سیٹ کرنا شروع کر دیتی۔ دوسری طرف میں بھی عائشہ کے رویے پر اب کچھ الجھنے لگا تھا۔ یہ کیسا میاں بیوی کا رشتہ تھا، خاموش اجنبی سا۔ میں اگر سارا دن اس سے بات نہ کرتا تو وہ اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی۔ میں نے تو شادی اس لیے کی تھی کہ مجھے ایک بہترین ساتھی میسر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ تو لگتا تھا جیسے میں کسی بس میں سوار ہوں اور وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی کوئی اجنبی مسافر۔ انہی دنوں نائلہ واپس اپنے سسرال چلی گئی اور اس نے وہاں پر اپنے ساس سسر سے مشورہ کر کے ہماری دعوت رکھی، تو امی فکر مند ہو گئیں لیکن بولی نہیں۔ خیر ہم مقررہ وقت پر اپنی بہن کے سسرال ان کی دعوت پر پہنچ گئے۔ ہم سب ڈائننگ روم میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ نائلہ کی نند بہت چلبلی تھی، وہ بات بات پر ایسے چٹکلے چھوڑتی کہ ہم سب ہنسنے لگتے۔ لیکن اسی دوران جب عائشہ نے زور زور کا کہا لگانا شروع کیا تو ہم سب عائشہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چٹکلا ایسا بھی نہیں تھا کہ جس پر اتنا ہنسا جائے کہ پھر بریک ہی نہ لگے، اور پھر عائشہ بار بار ہنسنے لگی تو نائلہ کے سسرال والے حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اب تو مذاق والی کوئی بات بھی نہیں ہو رہی تھی کہ جس پر وہ ہنستی۔ امی میری طرف الجھی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ میں عائشہ کے اتنے بے تکے کہوں پر کھسیانہ سا ہو گیا تھا۔ اور پھر اپنی بہن کی سسرال میں جیسے مجھ پر یہ آشکار ہوا کہ ضرور عائشہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لیکن کیا یہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ خیر جو ہی کھانا ختم ہوا تو میں نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی اور عائشہ کو لے کر ہم گھر آ گئے۔ البتہ واپسی کے سفر میں اور امی دونوں ہی خاموش رہے۔ آہستہ آہستہ عائشہ کے معاملات میرے اور امی کے سامنے کھلنے لگے۔ اب تو نائلہ بھی گھر پر نہیں تھی اور گھر کا سارا کام سارا دن پڑا رہتا اور عائشہ کونے میں بیٹھی رہتی۔ جس کام کا امی اس کو کہتی اس میں بھی اتنی دیر لگا دیتی کہ پھر امی خود ہی اٹھ کر وہ کام کرنا پڑتا۔ امی اسے کبھی غصے سے اور کبھی محبت سے سمجھاتی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ تنگ آ کر امی نے مجھے کہا کہ کوئی نوکرانی رکھ لو، یہ گھر کے کام کاج تمہاری خوبصورت بیوی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مجبوراً مجھے ایک ملازمہ کا انتظام کرنا پڑا، لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوا۔ ملازمہ ایک دن ہمارے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ وہ ڈر کر نیچے آ گئی اور اس نے کہا کہ آپ کی بہو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ تو امی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا ہوا، تو وہ کہنے لگی پہلے تو اس نے اپنے آپ سے باتیں شروع کر دی، پھر اپنے آپ سے لڑنے لگی اور اب کہے لگا رہی ہے۔ امی کو ملازمہ کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن جب وہ اس کے کمرے میں گئی
تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ واقعی دیوار کی طرف منہ کیے ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کر رہی تھی۔ امی اس سے پہلے کبھی ہمارے کمرے میں نہیں آئی، اس لیے وہ کمرے میں کیا کرتی تھی امی سے چھپا ہوا تھا۔ لیکن جب ملازمہ نے عائشہ کے بارے میں باتیں بتانی شروع کیں تو امی اور میں فکر مند ہو گئے۔ امی اب خود عائشہ کی نگرانی کرنے لگی، جس میں انہیں اندازہ ہوا کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اس دن امی مجھ سے بہت لڑی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن تم ہاتھ پر سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ تمہاری بیوی کی وجہ سے بیٹی کی سسرال میں ہماری سبکی ہوئی، بھلا ایک ہوش مند لڑکی ایسے کہہ لگاتی ہے کیا؟ میں تو گھر آنے کے بعد تم سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر چپ رہ گئی کہ تم میری بات ہمیشہ کی طرح ہوا میں اڑا دو گے۔ لیکن اب تو بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اس لڑکی کا ذہن ٹھیک نہیں ہے علی، اس کے والدین نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ انہیں اپنی بیٹی کی ذہنی بیماری کا اچھے سے علم تھا، تبھی وہ شادی میں جلدی کر رہے تھے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں ہمیں ادھر ادھر سے کچھ پتہ نہ چل جائے اور ہم شادی سے انکار نہ کر دیں۔ میرا تو ماتھا اسی وقت تھنک گیا تھا، لیکن تمہاری اور تمہاری بہن کی وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ میرے خیال میں ہمیں لڑکی کے والدین سے بات کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جب ذہنی طور پر ان کی بیٹی ٹھیک نہیں تھی تو اس کی شادی کیوں کی؟ بھلا ذہنی بیماریاں بھی شادی کے بعد ٹھیک ہوتی ہیں کیا؟ امی کی بات میں وزن تھا، تو اگلے دن ہی میں امی کے ساتھ عائشہ کے گھر گیا تو عائشہ کے والدین امی کے سامنے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ امی نے انہیں بہت سخت باتیں سنائیں کہ جب آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں اچھے سے علم تھا تو پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا۔ عائشہ کی والدہ مسلسل روتی رہیں، جبکہ والد بے انتہا پریشان نظر آئے۔ میں نے ہلکے سے امی کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش کروا دیا اور پھر ہم وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلے آئے۔ لیکن امی نے مجھے غصے سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ کیا کرو گی اس لڑکی کا، جسے نہ ڈھنگ سے بولنا آتا ہے، نہ گھر کا کام کاج کر سکتی ہے؟ دو چار مہمان آ جائیں تو مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہنسنا ہی نہ شروع کر دے۔ سوچو ذرا، ابھی تو خاندان والوں سے یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن جس دن انہیں پتہ چل جائے گا تو کتنا مذاق بنے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ گھنٹی ابھی اپنی گردن سے اتار دو تو اچھا ہے۔ لیکن امی کی بات میرے دل کو نہیں لگی، کیونکہ میں نے عائشہ کو دل و جان سے چاہا تھا۔ اب کیسے اسے خود سے جدا کر دوں؟ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں عائشہ کا علاج کرواؤں گا۔ علاج اور میری محبت سے یہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن امی میرے فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، مگر عائشہ کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ میری بیوی تھی اور اب میرے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ عائشہ کو دماغی امراض کے ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، لیکن امی نے بہت مخالفت کی اور کہا کہ ایسے ذہنی مریض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، تم اپنا وقت اور پیسہ دونوں ہی برباد کر رہے ہو۔ لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں بے حد مجبور ہو گیا، کیونکہ میں نے انتہائی دل سے عائشہ کو اپنایا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے پیار دکھتا تھا۔ لہٰذا میں نے عائشہ کو تیار کیا اور اپنے دوست کے کہنے پر دماغی امراض کے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر ہمیں دوبارہ آنے کی ڈیٹ دے دی۔ لیکن جب میں دوبارہ عائشہ کو ہاسپٹل لے جانے لگا تو وہ ایک دم رونے لگی۔ اس نے مجھے صاف صاف کہا کہ مجھے بھلے مار دو لیکن ہاسپٹل نہیں لے کر جاؤ۔ عائشہ کی بات پر میں حیران رہ گیا کہ آخر وہ ہاسپٹل جانے سے کیوں انکار کر رہی ہے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھنے لگے۔ میں نے یہ چیز خاص طور پر نوٹس کی کہ ہسپتال لائی جانے والی کئی اور لڑکیاں بھی عائشہ کی طرح ہی ریئیکٹ کرتی تھیں اور ان کے گھر والے انہیں زور زبردستی سے ہاسپٹل لے کر آتے تھے، لیکن وہ ایک ہی بات کرتی تھیں کہ ہم نے کمرے میں نہیں جانا، اور یہی بات عائشہ بھی کرتی تھی کہ کمرے میں نہیں جانا، وہ ڈاکٹر اچھے نہیں ہیں۔ میں بے حد پریشان تھا کہ آخر سب لڑکیاں ایک جیسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ آخر سب کے ساتھ ایک جیسی سچویشن کیسے ہو سکتی ہے؟ میں جتنا بھی اس بات پر غور کرتا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا، لیکن میرا دل کہنے لگا کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے، لہٰذا مجھے چیک کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں ڈر رہی ہیں۔ ایک دن میں نے بازار سے ایک کیمرہ اسپیشل اسی مقصد کے لیے خریدا
اور جب میں ہاسپٹل عائشہ کو لے جانے لگا تو اس کی بے خبری میں وہ کیمرہ اس کی شرٹ کے ساتھ چپکا دیا۔ جب اسے ہاسپٹل کی انتظامیہ زبردستی اس کمرے میں لے جانے لگی تو عائشہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ مسلسل میرا ہاتھ پکڑ کر میری منت کرنے لگی کہ مجھے ان کے ساتھ مت بھیجو، یہ اندر بہت ظلم کرتے ہیں۔ لیکن ہاسپٹل کی انتظامیہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زبردستی چھڑوا کر اور فوراً اسے اندر لے کر چلے گئے۔ ان کا جاتے ہی میں نے فوراً اپنا موبائل آن کر دیا تاکہ دیکھ سکوں کہ عائشہ جب کمرے میں جاتی ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتی ہے۔ اچانک مجھے عائشہ کے پاس 3 ڈاکٹر نظر آئے جو عائشہ کو بیڈ کی زنجیروں سے باندھ دیتے تھے اور پھر اس کے گرد کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی ڈاکٹر نہ ہوں بلکہ کوئی جادوگر عامل ہوں۔ عائشہ انہیں دیکھ کر چیخیں مارنے لگی تو ان میں سے ایک نے عائشہ کے بالوں کو زور سے پکڑا اور زور سے تھپڑ دے مارا۔ عائشہ کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہ رونے لگی تو وہ تینوں قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے کوئی لیکوڈ سی چیز عائشہ کو زبردستی پلائی تو عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر وہ عائشہ کے ساتھ غلط حرکات کرنے ہی لگے تھے کہ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے فوراً اپنے دوست جو پولیس کا ایک بہت بڑا افسر تھا اسے اطلاع دی اور خود اس کے کمرے کی طرف دوڑا جہاں پر میری عائشہ بے یار و مددگار شیطانوں میں گھری ہوئی تھی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ تینوں ایک دم سے گھبرا گئے اور پھر انہوں نے مجھے قابو کر کے رسیوں سے باندھ کر کونے میں ڈال دیا۔ میں انہیں چیخ چیخ کر منع کرنے لگا لیکن ان پر تو ہوس کا بھوت سوار تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا میرا دوست وقت پر پہنچ گیا اور انہوں نے تینوں ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا اور ہاسپٹل سیل کر دیا گیا۔ پولیس کسٹڈی میں انہوں نے اقرار کیا کہ وہ ینگ لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے کالا علم کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی پوشیدہ پاورز میں اضافہ ہو رہا تھا۔ افسوس اتنے اچھے پیشے کو چھوڑ کر وہ کس طرف چل پڑے کہ اپنے ہی پیشے سے غداری کر لی۔ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی وہ تباہ کر چکے تھے۔ اب صرف آستانوں پر ہی بہنوں بیٹیوں کی عزت خراب نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات ہاسپٹل کے اندر بھی ایسے نام نہاد ڈاکٹرز بھی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی اپنی خواتین کو لے کر علاج معالجے کے لیے جائیں تو ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی کسی بھی بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی اگر عائشہ کو مکمل طور پر ڈاکٹرز کے حوالے کر دیتا تو شاید وہ اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی گنوا دیتی۔ بس یہ میرا احساس تھا جو اس کے رونے پر ایک دم سے جاگ گیا اور عائشہ کی بھی بچت ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے عائشہ کا علاج ترک نہیں کیا بلکہ اس کو لے کر میں ہر اس جگہ گیا جہاں پر مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر بہترین علاج ہوگا اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا۔ بہترین علاج کے ساتھ میری محبت نے عائشہ کو بہت جلد بہتری کی طرف گامزن کر دیا۔ اب الحمدللہ میں ایک بہت ہی پیارے بیٹے کا بابا بن گیا ہوں۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد عائشہ کی دماغی صحت بہت تیزی سے بہتر ہونے لگی ہے۔ گھر تو ہمارا ابھی بھی بکھرا ہی رہتا ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ عائشہ اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے سنبھالتی ہے، سارا دن اس کے ساتھ لگی رہتی ہے تو خوش رہتی ہے۔ مجھ سے اب بھی جہاں تک ہو سکا میں اس کے علاج معالجے کے لیے تگ و دو کرتا رہوں گا کیونکہ وہ میری پہلی محبت ہے اور جیسی بھی ہے مجھے 2 جہان سے پیاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔